بلا کسی تمہید و تاخیر کے حضرت مولانا مفتی محمد انتظار عالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں، آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے نواز دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ الہی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو دینداری دے۔ الہی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو دینداری دے۔ الہی نئی پود کو فصل بہاری دے۔ بچا مؤمنہ کو اے خدا مغرب پرستی سے، بچا اس شمع کو باد فنا کی چیردستی سے۔ معزز سامعین کرام اور اسٹیج پر تشریف فرما مؤقر و مستند علماء کرام اور پردہ نشی ماں اور بہنوں، ابھی عارف باللہ حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنی قیمتی نصیحتوں سے نواز رہے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام ختم بخاری اور سنگ بنیاد کے عنوان پر منعقد کیا گیا ہے۔ اس میں جو اصل خطاب ہوگا وہ تو حضرت مفتی محمد خالد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نائب محتمم دارالعلوم دیوبند فرمائیں گے۔ چند منٹ کے لیے میں بھی آپ حضرات کے مابین کچھ گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہ رب العزت والجلال مجھے صحیح کہنے اور اس پر مجھے بھی اور آپ سبھی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزو بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر انسان کی زندگی کا مقصد اللہ رب العزت والجلال کی بندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تمہیں یوں ہی بے فائدہ پیدا کیے گئے ہو، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں ہماری طرف نہیں لوٹایا جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے مجھے اور آپ کو جو پیدا کیا ہے، اس پیدا کرنے کا کوئی نہ کوئی عظیم مقصد ہے۔ اور یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں اس دنیا کے اندر زیادہ دن نہیں رہنا ہے، ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ وہ عظیم مقصد، جس عظیم مقصد کے تحت مجھے اور آپ کو پیدا کیا گیا، اللہ رب العزت والجلال قرآن کریم کی
اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو معلوم ہوا کہ اس دنیا کے اندر میرا اور آپ کے آنے کا جو عظیم مقصد ہے وہ اللہ رب العزت والجلال کو راضی کرنا ہے، اپنے نبی کو راضی کرنا ہے، اور جتنے دن ہمیں اس دنیا کے لیے رہنے کے لیے دیے گئے ہیں ان دنوں کو اللہ رب العزت والجلال کی مرضی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت کے مطابق گزارنا ہے۔ چونکہ اس دنیا کے اندر جو ہمیں وقت ملا ہے یہ وقت آخرت کی تیاری کے لیے ملا ہے، اور یہ آخرت کی تیاری مردوں کو بھی کرنی ہے اور عورتوں کو بھی کرنی ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں کے درمیان اور ان کے ذہن و دماغ میں یہ ایک غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہے کہ ولایت کے مقام تو مرد حضرات ہی حاصل کر سکتے ہیں، علم میں کمال مرد حضرات ہی حاصل کر سکتے ہیں، ہم عورتوں کا کام تو صرف نماز روزہ اور گھروں کے کام کاج کو سمیٹنا ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرنا ہے۔ یہ بات ذہنوں میں غلط ہے، یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ جس طریقے سے گھر کے باہر رہ کر دین کی خدمت کرنا یہ مردوں کی ذمہ داری بنتی ہے، مردوں کے سر پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر دین کی خدمت کرنے کی ذمہ داری یہ عورتوں کے سر پر آتی ہے اور یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے جس طریقے سے علم دین کا حاصل کرنا مردوں کے لیے ضروری ہے، ایسے ہی علم دین کا حاصل کرنا عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کہ علم کا طلب کرنا، علم کا حاصل کرنا مرد اور عورتوں کے لیے ضروری ہے۔ اگر دین کا علم نہیں ہوگا تو کس طریقے سے عمل کیا جائے گا؟ اس لیے جیسے مردوں کو لیے دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، ایسے ہی عورتوں کے لیے علم دین کا حاصل کرنا ضروری ہے، تاکہ علم دین کو حاصل کر کے اس کے مطابق عمل کریں اور اپنے پیدا کرنے والے رب کو راضی کریں، اپنے نبی کی شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ احادیث میں بے شمار ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ صحابیات علم کے حصول کے لیے بےتاب رہتی تھیں۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مرد حضرات تو عبادات میں آگے بڑھ جاتے ہیں، ہم ان سے پیچھے رہ گئیں۔ وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ مرد حضرات جنازے کی نماز میں شرکت کرتے ہیں، مرد حضرات جہاد میں شرکت کرتے ہیں، اور ہم عورتیں گھر کی چہار دیواری میں گھر کے کام کاج کو سمیٹنے میں اور بچوں کی دیکھ بھال میں رہتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی کا جواب سنیے، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بہت اچھا سوال کیا، بہت اچھی بات پوچھی، لیکن سن، وہ عورت جو گھر کی چار دیواری میں رہ کر پردے کے اندر رہ کر گھر کے ایک کونے میں نماز ادا کر لیتی ہے، اللہ رب العزت والجلال اس عورت کو اس مرد کے برابر ثواب عنایت فرماتا ہے جو مسجد میں جا کر تکبیر اولا کے ساتھ باجواب نماز ادا کرتا ہے۔ اور وہ عورت جو اپنے بچے کی پرورش کے لیے، اپنے بچے کی تربیت کے لیے اور اس کو پالنے کے لیے رات کی نیندیں قربان کرتی ہے، بچہ رات کو جاگ جاتا ہے، اٹھتا ہے، روتا ہے، بلبلاتا ہے، ماں کی آنکھ کھل جاتی ہے، ماں کی نیندیں قربان ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس ماں کو جس کی نیندیں اپنے بچے کی تربیت کے لیے قربان ہو رہی ہے، اللہ رب العزت والجلال اس ماں کو اس مرد مجاہد کے برابر ثواب عنایت فرمائے گا۔ تو کفار کی سرحد پر پہرا دیتا ہے، رات کو جاگتا ہے اور رات کو جاگ کر پہرا دیتا ہے، اللہ اس ماں کو اس کی رات کی نیند قربان ہونے کے بدلے اس مرد مجاہد کی برابر ثواب عنایت فرمائے گا۔
میری ماں اور بہنوں، عزیزوں بزرگوں، وقت کم ہے، میں اختصار کے ساتھ آپ حضرات سے کچھ گفتگو کرنے چلا ہوں۔ آپ اشارات کو سمجھتے رہیے اور اس طرف ذہن و دماغ کو دوڑاتے رہیے۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس روئے زمین پر اگر کوئی کامیاب ترین انسان گزرا ہے، اگر کسی کی زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزری ہے، اگر کسی کی زندگی کامیاب گزری ہے، تو اس کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا کردار نظر آتا ہے۔ چاہے وہ عورت ماں کی شکل میں ہو، چاہے وہ عورت بہن کی شکل میں ہو، چاہے وہ عورت بیوی کی شکل میں ہو، چاہے وہ عورت بیٹی کی شکل میں ہے، اس روئے زمین پر اگر کوئی کامیاب ترین انسان گزرا ہے اور کامیاب ترین زندگی کے ساتھ اس نے اس روئے زمین پر اپنی زندگی گزاری ہے، تو اس کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا کردار نظر آتا ہے۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کامیاب ترین زندگی کو دیکھیں کہ آپ کی کامیاب ترین زندگی کے پیچھے اگر کردار نظر آتا ہے تو اماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار نظر آتا ہے، جو کردار ایثار اور تعاون کی شکل میں نظر آتا ہے کہ جب آپ علیہ السلام کی کا نکاح ہوتا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو سارا مال آپ کے قدموں پہ لا کر نچھاور کر دیتی ہیں، اور کفار و مشرکین کی طرف سے جب آپ کو تکالیف پہنچتی تھی، آپ کو ایذائیں پہنچتی تھی اور آپ پریشان ہوتے تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو تسلی دیتی تھی، آپ کی ڈھارس بناتی تھی۔ اس طریقے سے آپ کی کامیاب ترین زندگی کے پیچھے اگر کردار ہے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی گزرے ہیں، جن کو مراد مصطفیٰ ہونے کا شرف نصیب ہوا ہے، جن کو اللہ رب العزت والجلال نے وہ کامیاب اور کامل ترین ایمان عطا فرمایا تھا، کہ جن کے بارے میں آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ یعنی اللہ رب العزت والجلال نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر وہ خصوصیات رکھی ہیں، وہ اوصاف رکھے ہیں، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا اللہ رب العزت والجلال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی بناتے، لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کامیاب ترین زندگی کے پیچھے اگر کردار ہے تو عورت کا کردار ہے، اور وہ ہے بہن کی شکل میں، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لانے کا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے، اور اس میں جو کردار ہے وہ بہن کا کردار ہے۔ میری ماں اور بہنوں، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے عظیم جرنیل گزرے ہیں، ان کی کامیاب ترین زندگی کے پیچھے بھی عورت کا کردار ہے، اور وہ ہے ان کی بیوی کا کردار، کہ جب وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے آپ علیہ السلام کو تکالیف پہنچا دیا کرتے تھے، لیکن جب مکہ فتح ہوا ان کو یہ یقین ہو چلا کہ اگر میں گرفتار ہو گیا تو میری گردن اڑا دی جائے گی، لہذا وہاں سے وہ نکل چلتے ہیں، لیکن ان کی بیوی اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور آ کر امن کا پروانہ حاصل کرتی ہیں، اور اپنے شوہر کو تلاش کرنے نکلتی ہے، اور شوہر کو تلاش کر کے آپ علیہ السلام کی خدمت میں لاتی ہیں، اور وہ آ کر کے اسلام قبول کرتے ہیں۔ اس طریقے سے ان کا کی کامیاب ترین زندگی کے پیچھے جو کردار ہے وہ ان کی بیوی کا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ کو معلوم ہوگا کہ جو کامیاب ترین زندگی کے ساتھ اس روئے زمین سے گزرے ہیں ان کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا کردار ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے پیچھے ان کی والدہ کا کردار ہے، خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی کامیاب ترین زندگی کے پیچھے ان کی والدہ کا کردار ہے، حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کامیاب ترین زندگی کے پیچھے ان کی والدہ کا کردار ہے، حضرت خواجہ
نظام الدین اولیاء کی کامیاب ترین زندگی کے پیچھے ان کی والدہ کا کردار ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی کامیاب ترین زندگی کے پیچھے ان کی والدہ کا کردار ہے، یہاں تک کہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی کامیاب ترین زندگی کے پیچھے بھی ان کی ماں کا کردار نظر آتا ہے۔ تو کوئی بھی کامیاب ترین زندگی گزارنے والا اس روئے زمین پر ایسا نہیں گزرا کہ جس کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا کردار نہ رہا ہو۔ ان چند باتوں سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ ماضی میں مسلم خواتین نے کس طریقے سے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت، عبادت و ریاضت اور جہاد اور دیگر شعبوں میں اسلامی اور ایمانی معاشرہ قائم کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھلائے ہیں۔ ان ماؤں کے شب و روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے آباد رہتے تھے، ان کا کوئی بھی عمل شعائر اسلام کے خلاف نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن میں اپنی اور ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں، میں اپنے بزرگوں اور نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی ماں اور بہنوں پر ایک ذرا تنقیدی نظر ڈال کر کے دیکھ لیں کہ آج ہماری ماں اور بہنوں کی زندگی غفلت بھری زندگی ہے۔ غفلت بھری زندگی آج ہماری ماں اور بہنوں کا مقدر بن چکی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت سے ان کی زبانیں اور یاد الہی سے ان کے دل ناآشنا ہے، خالی ہیں۔ آج ہماری ماں اور بہنوں کی زیادہ تر وقت غفلت میں گزر رہا ہے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں کہ ذرا میری ماں اور بہن ذرا سوچ تو صحیح کہ تو نے ہی تو محمد بن قاسم کو دودھ پلایا تھا، تو نے ہی صلاح الدین ایوبی کو جھولا جھولایا تھا۔ وہ کیسے جذبات تھے اور کیسی تیری دعائیں تھی کہ تیری دعاؤں کے نتیجے میں اور تیرے جذبات کے نتیجے میں تیرے بچوں کے قدموں کے نیچے دنیا بچتی چلی آتی تھی۔ وہ جذبات تیرے کہاں چلے گئے؟ وہ دعائیں تیری کہاں چلی گئی؟ پہلی مائیں اور بہنیں باوضو ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے اپنے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ آج کی مائیں اور بہنیں جب اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، حیا سوز فلموں کے گانے گاتی ہیں اور بے حیا پروگرام دیکھ کر کے اپنے بچوں کو دودھ پلایا کرتی ہے۔ میری ماں اور بہن، تو یہ سوچتی کیوں نہیں کہ تو صرف ایک بچے کو دودھ نہیں پلا رہی ہے، تو ایک معاشرے کی آبیاری کر رہی ہے، چونکہ کل یہ چل کر یہی بچے معاشرے کی تشکیل بنیں گے، معاشرے کو تشکیل دیں گے۔ آج جس باحیا باختگی کے عالم میں تو ان کو دودھ پلائے گی، کل ایسے ہی معاشرے کو یہ پسند کریں گے، چونکہ جیسا بیج بوتے ہیں ایسے ہی کھیتی ملتی ہے۔ اس لیے تو ذرا سوچ کہ تیری زندگی کس رخ پر چلی گئی ہے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دہلی میں قحط پڑا، شہر کے تمام علماء ایک میدان کے اندر اکٹھا ہو گئے، مرد بھی اکٹھا ہوئے اور عورتیں بھی اکٹھا ہوئی۔ وہ اپنے بچوں بچیوں کو اور اپنے جانوروں کو لے کر بھی اس میدان میں آئے اور صبح سے لے کے عصر تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، روتے بلبلاتے رہے، اللہ سے رحمت کی طلب کرتے رہے۔ لیکن پورا دن گزرنے کو ہو کر چلا، اللہ رب العزت والجلال کی رحمت متوجہ نہیں ہوئی، بارش نہیں ہوئی۔ ایک نوجوان سواری پر کسی کو سوار کر کے اس طرف سے گزر رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ مجمع ہے، وہ مجمع کے قریب جاتا ہے اور معلوم کرتا ہے کہ یہ مجمع کیسے ہے اور یہ لوگ یہاں کیسے جمع ہے۔ انہوں نے کہا کہ قحط پڑا ہوا ہے، بارش نہیں ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبح سے دعا کرتے کرتے یہ وقت ہو چلا ہے، اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر لوں۔ وہ اپنی سواری کے قریب جاتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بارش برسنے لگتی ہے۔ علماء حضرات اس کی طرف چلتے ہیں اور اس سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ کون سا اللہ کا ولی ہے، اس نے کس طریقے سے دعا کی ہے۔
اس سے پوچھتے ہیں تو نے کیا دعا کی ہے؟ اللہ نے تیری دعا کو قبول فرما کر بارش نازل فرما دی۔ اس نوجوان نے کہا کہ میں نے جو دعا کی ہے، اس سواری پر جو سوار ہے یہ میری ماں ہے، میری ماں نے حیا اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزاری ہے کہ کبھی غیر محرم پر اس کی نظر نہیں پڑی، غیر محرم کی کبھی اس پر نظر نہیں پڑی ہے۔ میں نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا کی، اے اللہ اگر تیرے یہاں میری ماں کی حیا اور پاک دامنی کا کوئی مقام ہے تو میری دعا کو قبول فرما اور اپنے بندوں پر بارش نازل فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا اور بارش نازل فرمائی۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے بزرگوں اور نوجوانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری زندگی حیا اور پاک دامنی کے ساتھ گزرے گی، تقوی طہارت کے ساتھ، پاک پرہیزگاری کے ساتھ گزرے گی، اللہ رب العزت والجلال گھروں کے اندر رحمتیں نازل فرمائیں گے، اللہ رب العزت والجلال گھروں میں برکتیں نازل فرمائیں گے، مصیبتیں دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی۔ بس چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل زیادہ تر ہماری ماں اور بہنیں اپنے شوہروں کا شکوہ کرتی نظر آتی ہیں، اپنی اولادوں کا شکوہ کرتی نظر آتی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ شکوہ یہ تمہاری ہی بدعمالیوں کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ تم اللہ کی مقبول بندی کیوں نہیں بنی؟ تم نے تقوی طہارت اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی کیوں نہیں گزاری؟ اگر تم اللہ کی مقبول بندی بنتی، تقوی طہارت اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارتی، اللہ تمہارے دامن میں مصیبتوں کو نہ بھیجتا، پریشانیوں کو نہ بھیجتا، اللہ تمہاری دعا کو قبول فرماتا۔ تم ہاتھ اٹھاتی، اللہ تمہاری دعا کو قبول فرما کر تمہارے شوہروں کے دلوں میں نرمی پیدا فرماتا، محبت پیدا فرماتا۔ تم ہاتھ اٹھاتی، اللہ تمہاری دعا کو قبول کر کے تمہارے بچوں کو دیندار بناتا اور تمہارا مطیع اور فرمانبردار بناتا۔ اس لیے میں آپ سے یہ عاجزانہ درخواست کرتا ہوں اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آج گھروں کے اندر جو بے دینی کا ماحول ہے اس کی اصل وجہ دینداری کا نہ ہونا ہے، علم کی کمی ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ علم کی طرف قدم بڑھائیں۔ اگر آپ اس لائق نہیں ہیں کہ آپ علم حاصل نہیں کر سکتی، اپنی بچیوں کو علم کے لیے وقف کر دیں، دینداری کے لیے وقف کریں، اپنی بہنوں کو تیار کریں، اپنی سہیلیوں کو تیار کریں اور جہاں بھی بیٹھے دین کی باتیں کریں۔ اگر آپ کی دین کی بات سن کر ایک ماں بھی، ایک بہن بھی راہ راست پر آئے گی تو وہ جو بھی نیک عمل کرے گی اس کا اجر تیرے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا اور اس کے نیک عمل کی نورانیت تیرے دل میں اترے گی۔ اسی درد کو اور اسی گڑھن کو دل میں رکھ کر حضرت مولانا مفتی محمد اشرف صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس جامعہ عائشہ صدیقہ کی بنیاد رکھی تھی، اس کو قائم کیا تھا۔ ان کے دل کے اندر یہ درد تھا اور یہ گڑھن تھی کہ ہمارے گاؤں کے اندر، ہمارے گاؤں کے قریب جو بے دینی کا ماحول ہے، ہماری مائیں اور بہنیں جو دینداری سے ناشنا ہیں، یہ ادارہ اس لیے قائم کیا جا رہا ہے تاکہ ہماری مائیں اور بہنیں دینی تعلیم سے آراستہ ہو جائیں اور دینی تعلیم کو سیکھ لیں اور شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزار لیں۔ بے دینی کا ماحول گھروں سے ختم ہو جائے، برائیاں ختم ہو جائیں، برائیوں کے اڈے ختم ہو جائے۔ اس درد کے ساتھ اور اس گڑھن کے ساتھ اس جامعہ عائشہ صدیقہ کی بنیاد رکھی گئی تھی، اس کو قائم کیا گیا تھا۔ لیکن اللہ کا کرنا جتنا مقدر میں وقت تھا وہ اپنا وقت پورا کر کے چلے گئے، لیکن آج بھی یہ ادارہ معیاری تعلیم کے ساتھ روز بروز آگے بڑھ رہا ہے اور آج وہ وقت آ چکا ہے کہ آج اس کی سنگ بنیاد عمل میں آئی ہے۔ میں آپ حضرات سے، اپنے بھائیوں سے بھی، نوجوانوں سے، بزرگوں سے بھی اور ماں اور بہنوں سے یہ اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، یہ آج پودا ہے، کل انشاءاللہ یہ تناور درخت بھی بنے گا، لیکن اس کے لیے ضرورت ہے آپ
مدد کی اس کے لیے ضرورت ہے، آپ کے تعاون کی اس کے لیے ضرورت ہے کہ آپ کاندھے سے کاندھا ملا کر ساتھ چلیں، ان کا ساتھ دیتے رہیں، ہر اعتبار سے ساتھ دیں، مالی اعتبار سے بھی ساتھ دیں، بچے بچیوں کے اعتبار سے بھی ساتھ دیں۔ اگر آپ ساتھ دیں گے، آپ ان کے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلیں گے، انشاءاللہ ایک دن یہ پودا تنا اور درخت کی شکل اختیار کرے گا اور اس کا فیض دور دور تک جاری اور ساری ہوگا، اور ہماری بستی کے اندر جو برائیاں ہیں انشاءاللہ وہ برائیاں ساری ختم ہوں گی، گھروں کے اندر رحمتیں اور برکتیں آئیں گی۔ انہی چند معروضات پر میں اپنی بات کو پورا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔